أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے اس کی دی ہوئی توفیق سے جو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک کا واقعہ کس خوبصورتی کے ساتھ اور کس تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور جب قال کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو بقرہ ایک گائے۔ قالوا انہوں نے کہا اتتخذونا کیا تم کرتے ہو ہم سے ہزوا مذاق۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جہالت کرنے والوں سے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو بولے کہ کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں، یعنی مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی میں پناہ میں جاہلوں سے ہوں، یعنی جو اس طرح سے بولے کہ میں پناہ چاہتا ہوں رب تعالیٰ کی کہ اگر میں اس طرح سے بولوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے 2 شہر تھے، ان میں سے ایک حسینہ تھا جس کے دروازے تھے اور دوسرا خربہ تھا۔ حسینہ والے جب شام ہوتی تو اس کے دروازے بند کر دیتے تھے، اور جب صبح ہوتی تو شہر کی دیواروں پر کھڑے ہو کر دیکھتے کہ اس شہر کے ارد گرد کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا۔ تو ایک دن صبح کو ایک بوڑھا آدمی قتل کیا ہوا ان کی شہر کی دیوار کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ تو خربہ شہر والے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے آدمی کو تم نے قتل کیا ہے، اور اس کا جو نوجوان بھتیجا ہے وہ اس پر رونے لگا اور کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے چچا کو قتل کیا۔ حسینے والے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم نے اپنے شہر کو نہیں کھولا جب سے ہم نے اس کو بند کیا، اور تمہارے اس ساتھی کے خون کا ہمارے پاس کوئی ذمہ دار نہیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو روایت کی ہے واقعے کی، کہ یہ اس کا جو پورا واقعہ وہ اسی طرح سے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت مالدار تونگر طاقتور شخص تھا کہ جس کے پاس بہت مال تھا۔ تو اس کی ایک بیٹی تھی، نرینہ اولاد اس کی نہیں تھی، تو اس کا ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے یہ حرکت کی تھی کہ اس نے یہ سوچا، اسے یہ شیطانی خیال آیا کہ یہ بوڑھا تو مرتا نہیں ہے، تو اس کا جو وراثت ہے اور اس کا جو مال ہے اس کو حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کیوں نہ میں اسے مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں گا اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر ودیعت بھی حاصل کر لوں گا، تو مقتول کے مال کا بھی مالک بن جاؤں گا اور ساتھ میں شادی بھی ہو جائے گی۔ تو اس شیطانی خیال میں وہ اس کا پختہ ہو گیا، اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو اس نے قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ جو تھے انہوں نے، وہ حسینہ والے جو تھے وہ اسی طرح سے اپنے الگ سے وہ رہتے تھے، تو جب اس نے لاش ادھر بھیجی، ادھر رکھی، اور بعد میں اس نے واویلا کرنا شروع کر دیا، شور شرابہ شروع کر دیا، تہمت بھی لگائی کہ نہیں آپ لوگوں نے ہی قتل کیا ہے، اور ان سے لڑائی کرنے پر یہ تل گیا۔
یہ لوگ عاجز آ گئے، عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا موسیٰ، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، تو ہم اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک، اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم ہے کہ وحی بھی آئی ہے، نازل ہوئی ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کہاں یہ لکھا ہے یا کہاں یہ آئی ہے؟ یہ تحقیق تو ہے ہی نہیں اس کے بارے میں کہ ہم آپ کے سامنے قاتل کو ڈھونڈنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ ہمارے سامنے گائے کو ذبح کرنے کا کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ ہمارے سے مذاق کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ایسا آیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ، یعنی مسائل شریعہ کے موقع پر میں مذاق جاہلوں کا کام ہے کہ جو اس طرح کے یہ سنجیدہ مسئلہ ہو اور اس پر جو مذاق کرے تو وہ تو جاہل ہوا، جاہلوں کا یہ انداز ہے۔ تو میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں رکھے اس طرح کی حرکات و سکنات سے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں واضح فرمایا ہے کہ سنجیدہ جب اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی حرکات سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔